بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم میں بیریا کے یہ کلاک ٹاور میں کھڑا ہوں جی فیز 7 میں۔ اس ٹائم شام کا وقت ہے، بڑی حسین شام ہے، اور یہ سارا آپ دیکھیں گے، یہ سارا بیک سائڈ پہ بیریا فیز 7 کا بزنس بھی ہے۔ اور ابھی اگر ادھر آئیں تو یہ بیک سائڈ پہ DHA1 ہے، اور یہ ساری نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، اور اس سائڈ پہ یہ سیکٹر F ہے اس کا DHA1 کا۔ تو آج جو ہے وہ بات یہ کرنی تھی کہ ویزاز کے بارے میں، کہ میں نے ایک تو اپنی کنسلٹنسی شروع کی ہے ویزا کے حوالے سے، ویزا اور لا کے حوالے سے اپنی کنسلٹنسی بنائی ہے۔ پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، لیکن آج میں نے کہا کہ ایک میں تفصیلی جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اس پہ کرتا ہوں۔ تو زیادہ تر میسیجز آتے ہیں دوستوں کے ڈیٹیلز کے لیے کہ ڈیٹیلز دے دیں۔ میں نے کہا اس سلسلے میں تھوڑی وضاحتی جو ہے ایک ویڈیو بنا دوں۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے گریجویشن کیا، یا ہمارے جیسے اور جو صرف پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں یا سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ان کی بائٹ جو ہے وہ سمجھے کہ جنرل جابز یا جنرل ورکرز کی کیٹیگریز میں وہ آتے ہیں، اور ان کی وہی جو منیمم سیلریز ہوتی ہیں وہی وہاں پہ جو ہے وہ ملتی ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں جتنے بھی لوگ سکلز ہوتے ہیں، چاہے وہ پینٹر ہے، الیکٹریشین ہے، اور اس کے علاوہ پلمبر ہے، گاڑی کو مکینک ہے، یہ بہت لمبی کیٹیگری ہے۔ اس میں جائیں تو اس میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، بہت کام ملتا ہے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ زیادہ تر اگر پاکستان میں بات کی جائے تو ہم لوگ پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یونیورسٹیز FA کرایا، BA کرایا، آگے یونیورسٹیز میں بھیجا، ڈگریز لیں۔ تو زیادہ تر جو یہ ہے ڈگریز، ان میں سوائے اب آئی ٹی کی ایسی ریلیٹڈ ڈگری ہے جس میں پاکستان کے اندر یا باہر ہر جگہ مانگ ہو گئی ہے۔ کسی زمانے میں مکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ اور یہ انجینئرز تھے۔ آپ یقین کریں پچھلے دونوں ایک میں نے سول انجینئر کے لیے ایک اشتہار دیا تو بے تحاشا سینکڑوں مجھے جابز کے لیے کال آئیں۔ ایک تو چونکہ موجودہ حکومت آنے سے، بلکہ پچھلے 22 ماہ سے چونکہ کنسٹرکشن بند ہو چکی ہے، پراپرٹی کا بھی کام نہیں ہے، تو لوگ یقیناً انجینئرز بے روزگار ہیں، لیکن اس کی کوئی مانگ نہیں ہے۔ آئی ٹی کے والے سے کہوں گا کہ اگر آپ مہنگی یونیورسٹی جیسے نسٹ ہے، اسپیس ہے، یا ایسی یونیورسٹی سے آپ بچوں کو ڈگری کراتے ہیں تو اب میرے خیال میں وہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ میں جو ہے وہ ڈگری پڑے گی۔ وہ ڈگری کے کرانے کے بجائے اگر آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ اگر آپ بچے کو کچھ 6 ماہ کا آئی ٹی ریلیٹڈ آپ کر دیں، اس کو ڈگری کرا دیں، سرٹیفکیٹ لے لیں، تو وہ بھی زبردست کارآمد ہے۔ وہ ورک ایٹ ہوم کر کے، جاب ایٹ ہوم کر کے پیسے کما سکتا ہے، اور اس طرح جرمنی اور پورے یورپ میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ یہ میں نے اس ساری چیزیں بتائیں کہ اپنے بچوں کو سکلز کی طرف لائیں، ڈگریز نہ کرائیں، سکل کی طرف لائیں، آئی ٹی کی طرف لائیں۔ اور دوسری بات جو اب میں کہہ رہا تھا کہ ویزوں کے حوالے سے، تو ابھی جو ہمارے پاس ویزے اویلیبل ہیں اس میں اسپین کا ورک ویزا ہے، پرتگال کا ہے، پولینڈ کا ہے۔ یہ سیم کیٹیگریز ہیں ویزوں کی، اور یہ ورک ویزے ہیں، اور اس میں یقیناً ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے۔ یہ 2 سال کا ورک ویزا جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بنے گا ویزا، اس کا کینیڈا کا ورک ویزا ہے، لیکن وہ اوپن ورک پرمٹ ہے، اوپن ورک پرمٹ ہے۔ اس پہ یہاں سے ویزا تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ جا کے کام اپنے اوپن ورک پرمٹ اپنا کام ڈھونڈنا ہوگا، اپنا کام کرنا ہوگا۔
اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اٹلی کا بھی ہے، اٹلی کا بھی ورک پرمٹ اویلیبل ہے، اور اس کی بھی میں ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آگے دیکھنے یہ ہے کہ آپ اس کیٹیگریز میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ابھی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے کہ کس کیٹیگری میں زیادہ تر مانگز ہیں، تو جیسے جرمنی کے اندر میں نے بتایا کہ اس پہ آئی ٹی کی ریلیٹڈ مانگز ہیں، نرسز کی مانگ ہے، میڈیکل کے شعبے میں یہ بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں، اور اس طریقے سے جو ہائی اسکلڈ ورکر ہیں ان کی جو ہے وہ مانگ ہے۔ اور جیسے کہ یو کے کا پیچھے تھا تو اس میں بہت سارے لوگ وہ بھی میڈیکل کے شعبے میں گئے، اور بہت زیادہ ویزے لگے، ورک پرمٹ لگے، یقیناً بڑے مہنگے تھے لیکن بہت زیادہ گئے، اور اب وہاں پہ بہت زیادہ انہیں پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ بلکہ میں تو اکثر جب کو کال آتی ہے تو میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یو کے مت جائیں ورک پرمٹ پہ، سیر پہ جانا ہے وہ ضرور جائیں، چونکہ یو کے جتنے ورک پرمٹ پہ لوگ گئے ہیں وہ ابھی تک وہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آدھوں کو جاب ملی، آدھوں کو نہیں ملی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ جو ہے انہیں اپنے کھانا کھانے کے لیے بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اور لنڈن میں تو آپ دیکھیں کہ تو رہائش جو ہے وہ بہت ہی بڑی مہنگی ہے، اگر ایک روم ہے وہ بھی آپ کو جو ہے 1000 پاؤنڈ کا مل رہا ہے، جبکہ اتنی وہاں پہ جابز نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسرے جتنے بھی شعبے ہیں، ماسوائے اوبر یا یہ آپ کر لیں، ڈیلیوری کر لیں، لیکن اگر آپ 50 لاکھ روپے دے کر گئے ہیں اور آپ اس طرح 1 پاؤنڈ جمع کریں گے تو مشکلات ہوگی۔ کتنی فیملیز جو ہیں وہ واپس آنا چاہ رہی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ پاکستان میں اتنی اچھی لائف گزار رہے تھے اور اتنا پیسہ لگا کر گئے، لیکن وہاں پہ یقیناً وہ جو لائف ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو جب بھی ایک تو ہے کہ آپ باہر جائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنی لائف کو زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، ایک لیبر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں شروع میں گاڑی ہے، اچھی رہائش ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو جتنی بھی ہیں شروع میں جاب جو ہیں وہ بہت چھوٹی جابز ملتی ہیں، حتیٰ کہ کینیڈا میں جب میں بھی جابز کرتا تھا تو ہسکی کمپنی میں نے جاب کی، تو اپنی شفٹ کرنے کے بعد پورے دن یا رات تک اس کے ٹوائلٹس اور اس کی کلینک کا خیال رکھنا پڑتا تھا باقی سیٹنگ کے علاوہ۔ تو یقیناً 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کھڑے ہونا، ساتھ کلیننگز ہونا، اور اس کا اپنی کمپنی کو اچھی جو ہے سروس دینا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، چونکہ پاکستان میں ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے، اور وہاں پہ جب یہ چیزیں پڑتی ہیں تو ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں۔ تو اس طرح ہم نے بھی یہ چیزیں فیس کی، یقیناً بعد میں اچھے لوگ ملے اور ان کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہوئیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک مشکل لائن تھی اور مشکل وقت تھا۔ لیکن اگر دیکھیں اب تو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ اب بندہ کہے کہ باہر مشکلات ہیں تو نہیں جانا چاہیے، پاکستان میں بھی اس لیے مشکل ہو گئی ہیں کہ یقین کریں یہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہے۔ یہ بالکل میری بیک سائڈ پہ بیریئر فیز 7 میں ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو یہاں پہ ایک شاپ کھول کر دی، یہ مہنگی واچز، کیمرے اور تھے، اور پہلے مہینے میں ہی بیریئر ٹاؤن جیسی سوسائٹی میں یہاں پہ وہ ڈکیتی ہوئی، اور وہ ڈکیتی ہونے کے بعد اس کا 35 لاکھ روپے جو ہے وہ نقصان ہو گیا، اور اس نے ایک ماہ میں دکان بند کر دی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بزنس آپ پاکستان میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بزنس ہوگا تو وہ نہیں ہے۔ ہاں، جو پہلے پرانے بزنس کر رہے ہیں وہ ان کا سیٹ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب اگر دیکھ جائے تو میڈیکل کا بزنس رہ گئے یا کھانے پینے کا بزنس رہ گئے، اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور بزنس نہیں ہے۔ اور میں نے خود یہاں پہ فرنیچر کا بہت بڑا سیٹ اپ بنایا، اور میرے لاکھوں روپے جو ہے وہ اس کی نظر ہو گئے، ڈوب گئے۔ اور اس لیے میں تو آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کا یہاں پہ بزنس نہ کریں۔ ہاں، چھوٹا موٹا اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں،
کھانے پینے کا آپ سیٹ اپ لگا لیں جو بھی ہے، یا آپ کی جس میں اسپیشلسٹ ہیں جس میں، وہ آپ بزنس کر لیں، لیکن لمبی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوں گی، IMF کی جو شرائط ہیں، گیس پہلے بھی بڑھ چکی ہے، اب نئی قیمتیں بھی آ رہی ہیں، اس گیس بڑھنے کے بعد آپ مینوفیکچرنگ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ اتنی مہنگی گیس اور بجلی لینے کے بعد آپ کیسے مینوفیکچرنگ کریں گے؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ماسوائے اس کا جو چھوٹے سیٹ اپ ہے فوڈ کے، جیسے دودھ کا کام ہے، آٹے کا کام ہے، یہ یقیناً اچھے کام ہیں، ان میں آپ انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ کچھ کما سکتے ہو۔ تو پھر پیچھے کیا اپرچونٹی رہ جاتی ہے؟ اپرچونٹی یہی رہ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے کریں، اپنا باہر کا سوچیں۔ آج مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر صاحب کا کال آئی کہ جناب ہم نے جانا ہے، ہمارا کام یہاں پہ بالکل نہیں چل رہا، پراپرٹی یقیناً بیٹھ گئی، جب بیرگم بیٹھ گئی یا DHA میں بیٹھ گئی تو باقی کس جگہ پہ ہونی ہے، تو انکم ہے نہیں، تو واحد ذریعہ ایک ہی رہ جاتا ہے کہ وہ باہر جایا جائے۔ اب باہر کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے اس کی پاکستانی روپیز کی کہ ڈالر بھی 300 روپے کے قریب ہے، پاؤنڈ اور یورو تو ہے ہی اس سے اوپر۔ تو جب یہ سارا اوپر ہے تو جب اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں $1000 یا 2 کو 3 کو، تو وہ بہت زیادہ اوپر جاتی ہے۔ لیکن جب ورک پرمٹ جو نکالتے ہیں انہوں نے بھی خیر ظلم کیے ہوئے ہے کہ کوئی چیز بھی $8000 $10,000 سے ہے ہی نیچے نہیں ہے، اوپر ہی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو دبئی یا اس میں سعودیہ اور کے علاوہ کوئی ملک اگر اچھے بچتے ہیں تو وہ یورپ ہی بچتے ہیں، اور یورپ میں جتنے ہمارے جو ہے دوست وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی مشکل ہے، 1200 اس میں یورو مشکل انکم ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ کم از کم سہولتیں ہیں، اپرچونٹیز ہیں۔ 1200 میں سے اگر پاکستان میں بھی آپ 500 یورو بھیج سکتے ہو اور اپنا وہاں کھانا پینا اور میڈیکل کم از کم مل سکتا ہے، اور ہم جہاں کام نہیں کرتے تو وہاں پہ تو چونکہ پر آور آپ کو انکم آتی ہے تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے باہر کی جو اپرچونٹیز ہیں انہیں جو ہے ضرور اویل کرنا چاہیے۔ اور سب سے جو دوست پوچھتے ہیں کہ ڈاکومنٹس یورپ میں پرائرٹی کس کے، تو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پرتگال میں بن جاتے ہیں۔ آپ بے شک اٹلی میں کام کریں، اسپین میں کریں، پیرس میں کریں، لیکن آپ ڈاکومنٹس پرتگال میں جمع کرائیں، پرتگال میں آپ اپنا ٹیکس جمع کرائیں اور وہاں پہ لیں۔ اگر وہاں نہیں کر سکتے پھر آپ کے پاس سیکنڈ اپرچونٹی آ جاتی ہے، اسپین میں کر دیں پیپر، یا تیسری چیز آ جاتی ہے اٹلی۔ یہ 3 جگہ جو ہیں جہاں پہ آپ محنت مزدوری کر کے ڈاکومنٹس اپنے جو ہیں وہ لے سکتے ہو۔ ابھی اس میں جو اس کے اسپین کے ہیں وہ بھی ڈاکومنٹس مل رہے ہیں، اور ایک چکوال کے ہمارے دوست ہیں انہیں ابھی اٹلی میں تقریباً 2.5 پونے 3 سال بعد یہ ڈاکومنٹس مل گئے ہیں۔ لیکن وہاں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 40-45 یورو یا حد 50 یورو دن کا آپ سٹارٹنگ میں آپ کو ملے گا، تو ایک ماہ کا آپ 1200 یورو ذہن میں رکھیں۔ اور جب جائیں تو 2-3 چیزیں بڑی مسٹ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ نمبر 1 تو آپ کو لینگویج پہ عبور کرنا پڑے گا وہاں، جیسے اگر آپ اٹلی رہنا چاہتے ہیں یا پرتگال یا اسپین تو اس کی لینگویج آپ کو آنی چاہیے۔ دوسری چیز آتی ہے وہ آتا ہے ڈرائیونگ لائسنس۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس، اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ ڈرائیونگ وہاں پاس نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی آپ کو ڈرائیونگ جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی۔ یہاں سے انٹرنیشنل لائسنس لے کر جائیں یا جو بھی لائسنس لے کر جائیں، یہ کنورٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں جا کر آپ نے لائسنس کو کنورٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ بھی نہ کریں، وہ اس کی فیلڈ میں ذمہ داری کی ہے، جو فروٹ کے توڑنے کی جابز ہیں یا یہ کام جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اس لیے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں، جو ورک پرمٹ ہے وہ کوشش کریں کہ جس پارٹی سے بھی ڈیل کریں وہ آپ اس پہ ڈن بیس پہ کریں۔ ڈن بیس کے ساتھ آپ اسے اپنی ٹھوس گارنٹی دیں، گارنٹی جو ہونی چاہیے وہ آپ پہ آرڈر دیں، جوائنٹ اکاؤنٹ جو بھی آپ بہتر سمجھیں، لیکن اس میں آپ کو جو ہے ڈن بیس پہ کریں۔
ہاں وزٹ ویزا کو کنسلٹیٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فی آپ نے جمع کرانی ہوگی اور اس کا آپ نے کرنا ہوگا کہ باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے دینے ہوں گے. لیکن وزٹ کے لیے بھی آپ کی فائل مضبوط ہونی چاہیے, بینک سٹیٹمنٹ 15 لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے اور ٹیکس ریٹرن اور تمام ڈاکومنٹس آپ کے ہونے چاہیے. تو بہرحال یہ اس ٹائم جو میں نے اپرچونٹیز بتائی ہیں ان 3-4 ملک یورپ کے, ان کے ورک پرمٹس اویلیبل ہے, کینیڈا کا بھی ورک پرمٹ اویلیبل ہے. تو باقی آپ میرے فون نمبر نیچے ڈسکرپشن میں ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی ہوگا میں مشورے کے لیے اویلیبل ہوں. میری دعا ہے کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں, یہ چونکہ ہمارے پاس نوجوانوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ آبادی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ان کے راستے کھول دے تاکہ یہ بھی خصوصاً ڈالر کما سکے. چونکہ بقا اسی کی ہے جو ڈالر کمائے گا, یورو یا پاؤنڈ کمائے گا. پاکستانی روپیز تو اب ہم افغانستان سے بھی بہت پیچھے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, پاکستان پہ اللہ کا کرم ہو. ہم سب دعا گوائیں اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے. اللہ حافظ.